شاندار لائف اردو میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں سحر کی زبانی، اس کی کہانی پرانی۔ یاسمین بولی، میں تمہاری مالکن، تمہاری سردارنی ہوں، جو میں حکم دوں گی وہ کرنا ہے تم نے، اسی وقت جس راستے میں کہتی ہوں چلو۔ بولا ٹھیک ہے، چل دیا۔ وہ راستے بتاتی گئی۔ میں نے ضروا کو دیکھا جو کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی۔ خیر ہم ایک کلینک کے باہر رکے۔ یاسمین اندر گئی اور کچھ دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر آئی جو کہ ڈاکٹر تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یاسمین بولی چلو۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی۔ لڑکی بولی مریض کدھر ہے؟ یاسمین بولی جو گاڑی چلا رہا ہے۔ تو لڑکی بولی تم نے کہا تھا کہ چاقو لگا ہوا ہے؟ یاسمین بولی ہاں لگا ہوا ہے، خود دیکھ لینا۔ بولی پولیس کیس ہے، اسی وجہ سے میں گھر لے جا رہی ہوں۔ اب تم کو میں نہ بول سکتی ہوں کیا؟ میری بچپن کی دوست ہو تم۔ پھر ایک گھر کے پاس انہوں نے گاڑی رکوائی۔ میری ٹانگ میں شدید درد تھا، لیکن میں اپنی ہمت اور برداشت کی وجہ سے ابھی تک خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ہارن دیا تو گیٹ پر چوکیدار آیا، جس کو لڑکی جو کہ ڈاکٹر تھی، اس نے گیٹ کھولنے کے لیے بولا اور گاڑی اندر کھڑی کی۔ سب اترے، میں بھی اترا۔ میں جب اترا تو مجھے چکر آ رہے تھے، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، جو کہ ضروا نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ لیا۔ یاسمین نے بھی پکڑ لیا، پھر مجھے اندر لے گئے اور ایک کمرے میں ایک اسٹریچر نما بیڈ پر لٹا دیا۔ شاید ڈاکٹر نے گھر میں ہی چھوٹا سا روم بنا رکھا تھا جہاں مریضوں کو چیک وغیرہ کرتی ہوگی۔ مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر بولی کہ ہمیں خود ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ باہر سے کسی کو بلایا تو پولیس کو نہ بتا دے، اسے سب ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس کے زخم کو دیکھنا پڑے گا کہ اسے پٹی سے کام چل جائے گا یا ٹانکے لگانے پڑیں گے۔ مجھے بولی پینٹ اتار دو۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگ گیا اور یاسمین اور ضروا کو دیکھنے لگ گیا۔ میں بولا میں نہیں اتاروں گا، آپ اوپر سے پٹی لگا دیں۔ ڈاکٹر بولی ایسے کیسے لگا سکتی ہوں، مجھے تمہارا زخم دیکھنا ہوگا۔ میں بولا پلیز کسی مرد ڈاکٹر کو بلائیں۔ بولی اگر جیل جانا ہے تو بلا لیتی ہوں۔ یاسمین بولی اتارو، جلدی کرو۔ میں بولا میں کیسے سب کے سامنے اتار دوں؟ ڈاکٹر بولی اچھا، میں ان کو باہر بھیج دیتی ہوں، میرا تو کام ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ ضروا بولی تو یہ لڑکی بھی نہ۔ میں بولا ڈاکٹر ہے اور مجبوری ہے۔ ڈاکٹر بولی یاسمین یار سامنے کچن ہے، پانی گرم کرو۔ ضروا اور یاسمین باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر بولی اب اتارو۔ پھر سب سے پہلے جو شرٹس اوپر باندھی ہوئی تھی وہ کھولی اور پھر پتلون اتار دی۔ نیچے میں نے ایک اچھا پہنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بولی اس سے بھی اتارو۔ میں نے وہ بھی اتار دیا۔ پٹی کھلنے سے میرا خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے بھی اتار دیا۔ اب میں نیچے سے بالکل بڑھنا تھا۔ چھوٹو میاں پر بھی بلڈ لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی سب کچھ اتارا، ڈاکٹر کی نظر سیدھا چھوٹو پر گئی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک ہوئی، پھر معدوم ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے میرے زخم کو دیکھا۔ ڈاکٹر بولی تم چل کیسے پا رہے ہو، اتنا گہرا کٹ لگا ہوا ہے؟ میں چپ رہا۔ ڈاکٹر بولی کٹ بہت گہرا ہے، ٹانکے لگانے پڑیں گے۔ ڈاکٹر نے مجھے درد کے انجیکشن لگائے اور جگہ سن کرنے کے لیے انجیکشن لگائے۔ یاسمین کو آواز دی پانی لے آؤ۔ میں بولا پلیز۔ ڈاکٹر بولی ٹانکے لگانے ہیں، جو اکیلے کا کام نہیں۔ یاسمین اور ضروا کمرے میں آ گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر بولی میں نے سن کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا ہے، اب زخم صاف کر لو۔ اس نے گرم پانی لیا اور میری ٹانگیں صاف کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی چھوٹو کو پکڑا، اس میں حرکت ہوئی۔ ڈاکٹر نے آگے پیچھے کر کے گرم پانی سے صاف کیا، لیکن ڈاکٹر کا ہاتھ لگتے ہی میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بولی یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، شکر ہے کوئی اس کی نس نہیں کٹی۔ میں نے اوپر دیکھا تو یاسمین اور ضروا میرے نیچے دیکھ رہی تھی۔
जैसे मेरी नजर जरबा से टकराई, इसके फेस पर स्माइल आ गई और आंखों में अजीब सी चमक आ गई। यास्मीन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। छोटू मियाँ हिलकर इन तीनों को सलाम कर रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे लिटा दिया। फिर डॉक्टर ने यास्मीन को कहा कि इसकी टांग पकड़ो और सीधी रखो, कि मैं टांके लगा लूं। जरबा जल्दी से आगे आई और मेरी टांग पकड़ ली। डॉक्टर टांके लगाने लगी। सुन के टीकों की वजह से मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर और जरबा के हाथ लगने की वजह से छोटू मियाँ उछल रहे थे। डॉक्टर बोली, वैसे मैंने आज तक इतना तगड़ा नहीं देखा, शहर में तो ऐसे देखने को मिलते नहीं। यास्मीन बोली कि पठान है और जवान है। डॉक्टर बोली, देखकर लगता है जिस पर चढ़ेगा तसल्ली करवा देगा। यास्मीन बोली, तुम्हारी तसल्ली करवा दूं क्या? डॉक्टर बोली, देखते हैं, फिलहाल तो टांके लगाओ। इनकी बातें सुनकर मुझे कुछ होने लगा। डॉक्टर बोली, मैं हूँ या ना हूँ, ये चढ़ने के लिए तैयार लगता है। डॉक्टर ने टांके लगा दिए और पट्टी का सामान उठाने लगी तो जरबा ने टांग छोड़ दी और छोटू को एक थप्पड़ मारा। डॉक्टर ने पट्टी कर दी और मुझे एक चादर सी दे दी जो मैंने बांध ली। डॉक्टर ने मुझे दवाई खिलाई। मुझे सुन के टीके की वजह से अभी दर्द नहीं थी। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन छोटू बैठने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बोला, अब चलें सरदारनी जी, अब तो आपने अपनी मर्जी कर ली। बोली, तुम वाकई ही पागल हो, आराम करो। मैंने जहांगीर को फोन करके सारी बात बता दी है कि कैसे तुमने बहादुरी से इनका मुकाबला किया और जख्मी होने के बावजूद ठीक हो, होश में हो, वो आ रहा होगा। मैं बोला, अपने सरदार को क्यों तकलीफ दी, हम अभी खुद हवेली चले जाते। जिस पर डॉक्टर बोली, वाकई लड़का पागल है या बहुत बहादुर। मैं बोला, सिर्फ आदम। डॉक्टर बोली, मैंने टीका लगा दिया है, अब तुम सो जाओ। सबकी नजरें मेरे नीचे थीं। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से किसी तरह एडजस्ट किया और खुद को काबू किया। यास्मीन बोली, शुक्रिया, तुमने आज हमारी बहुत मदद की। तो डॉक्टर का नाम सहर था। 25-26 साल की और स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी और शहर की मॉडर्न और डॉक्टर भी थी। अभी मैं डॉक्टर को तार ही रहा था कि सरदार जहांगीर भी पहुंच गया। मैं फौरन खड़ा हो गया। सरदार बोला, लेटे रहो यार। यास्मीन और जरवा ने सरदार को सारी बात बता दी, लेकिन ये मस्ती वाली और टांकों की बात नहीं बताई। सरदार बोला, मुझे अफी पर यकीन है और वफादारी पर भी, अब बहादुरी पर भी यकीन आ गया और आज के वाक़े से साबित हुआ कि मेरा इंतखाब गलत नहीं है। मैं बोला, अब मैं ठीक हूँ, वापस चलते हैं। बोला, नहीं, आज नहीं, 1-2 दिन रुकना है यहाँ पर। मैंने घर बता दिया था कि शहर में काम है, 1-2 दिन लग जाएंगे, तुम आराम करो। मुझे गर्म दूध दिया और सोने का बोला। रात का कौन सा पहर था कि अचानक प्यास से मेरी आंख खुली, लेकिन प्यास नहीं, कोई छोटू से खेल रहा था। कमरे में अंधेरा था, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और जो भी था इसके हाथ बहुत नर्म थे। फिर वो लॉलीपॉप वाला काम करने की कोशिश करने लगी। अचानक कमरे की लाइट जल गई और मेरी आंखें देखने के काबिल हो गईं। ये क्या? डॉक्टर सहर झुकी हुई थी और लॉलीपॉप वाला काम करने की कोशिश कर रही थी। तो लाइट किसने जलाई? मैंने नजरें घुमाकर देखा तो जरवा दरवाजे के पास खड़ी थी। फिर बोली, वाह, यहाँ तो मजे हो रहे हैं। सहर ने पहले ही जरवा को देख लिया था, लेकिन वो रुके नहीं, बल्कि अपने काम में लगी रही। फिर बोली, हाँ यार, इसने तो शायद आज चले जाना है, लेकिन मुझे शायद ऐसा छोटू दोबारा देखने को ना मिले। जिसे देखना था सुकून नहीं आ रहा था और मैं अपनी फीस इससे वसूल करने चली आई। जरबा भी अब आगे आ चुकी थी। बोली, वाकई बहुत जानदार और शानदार है, ऐसे तो हमारे वहां भी शायद ना हो। सहर बोली, तुम भी चेक करोगी? बोली, नहीं, तुम करो, मैं तो बस ये देखने आई थी कि ठीक है या नहीं। लेकिन इसकी नजरें थी कि मेरे नीचे थी। सहर के हाथ अभी वैसे ही हरकत कर रहे थे।
سحر بولی شرماؤ مت، میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھ لیا ہے، تم کو بھی اس نے اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ ضربہ بھی آگے آ گئی۔ سحر بولی اس کو چیک کرو، یہ بالکل اصلی ہے۔ ضربہ نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا اور چھوٹو کو پکڑ لیا۔ وہ ایسے نرم ہاتھ تو ڈاکٹر سحر کے بھی نہیں تھے۔ میں چپ کر کے لیٹا ہوا تھا اور وہ دونوں اپنے کام میں ایسی لگی ہوئی تھی جیسے میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سحر نیچے جھکی لالی پاپ والے کام کی دوبارہ کوشش کرنے لگی، لیکن وہ یہ کام زیادہ آگے تک نہیں کر سکی اور پیچھے ہٹ کر کھانسی کرنے لگی۔ سحر بولی یہ چیز بہت موٹی ہے۔ ضربہ بولی ہاں ہاں، تمہارا چھوٹا سا منہ اس کا کیا بگاڑ پائے گا۔ سحر بولی تم دیکھ لو، اگر اتنا ہی ہے تو۔ جس پر ضربہ آگے بڑھی، پہلے تو ہاتھ سے اوپر سے دروازہ پینٹ کرتی رہی، پھر منہ سے دروازہ پینٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی اور آہستہ آہستہ منہ نیچے لے جانے لگی۔ واہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا ہوگا۔ ایک سردارنی کے منہ، میرا تو یہ سوچ کر ہی مزے سے برا حال تھا۔ مجھے درد بھی تھا، لیکن اس مزے کے آگے درد کیا چیز ہے۔ ضربہ نے پوری کوشش کی کہ کام مکمل ہو جائے۔ اس نے اپنے گلے کو بالکل سیدھا کیا اور زور لگایا، لیکن اس کا گلا چھوٹا تھا۔ چھوٹو کا سر اس کے حلق اور گلے میں پھنس گیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو میں حیران تھا۔ ضربہ پہلی لڑکی تھی جو اتنی گہرائی تک گئی تھی۔ ضربہ نے ہار نہیں مانی اور ایک بار پھر پوری کوشش کی، لیکن اس کے آگے نہیں لے جا سکی۔ پھر پیچھے ہٹ کر بولی سحر تم ٹھیک کہتی ہو، یہ چیز واقعی کافی موٹی ہے، میرے چھوٹے گلے سے نہیں گزرے گا۔ پھر تو دونوں شروع ہو گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔